عزت نے بال عورت کے لیے حسن کا ذریعہ بنائے ہیں۔ اب بال کاٹ لینا عورت کا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان مردوں پہ جو عورت کی شبیہ اختیار کریں، اور ان عورتوں پہ لعنت کی جو مردوں کی شبیہ اختیار کریں۔ یعنی عورتیں بال کٹوا کر آج مردوں کی طرح بننا چاہتی ہیں، اور مرد جو ہے بال بالکل لمبے لمبے رکھ کر عورتوں کی شبیہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا شکار ہو رہے ہیں۔ رات دن صبح و شام ان کی زندگی میں برکت کیسے آئے گی؟ ان کے گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ کبھی نہیں آ سکتی، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث صحیح کے اندر لعنت کی، اور یہ ہر وقت نبی کی لعنت بد دعا میں شامل ہیں۔ تو یاد رکھیں، ان دو چیزوں سے بچیں، نہ عورتوں کی شبیہ مرد اختیار کرے، نہ جو ہے عورت مرد کی طرح بال کٹوا کر اور جو ہے اپنے بال بالکل چھوٹے چھوٹے کر کے اور اس طرح برہنہ پھرے۔ یہ آپ علیہ السلام کو بالکل پسند نہیں۔ اور اب عورت چاہتی ہے بال لمبے ہو جائیں، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اب عورت میں اگر یہ خواہش ہو، یہ چاہت ہو کہ میرے بال لمبے اس لیے ہوں کہ اللہ نے مجھے عورت بنایا اور میرے بال میری زینت بنائے، اور اس کے لیے میں بال رکھنا چاہ رہی ہوں تاکہ مرد عورت میں فرق واضح ہے یہ بالوں کا خاص طور پہ۔ تو اس نیت سے جب وہ ایسے عمل کرے گی تو ثواب ملے گا اسے۔ اب وہ عمل کیا ہے کہ آپ جو تیل یا کوئی بھی ایسی چیز لگا رہی ہیں بالوں پر، آپ اس پر یہ پڑھ کے پھونکیں۔ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کو 33 مرتبہ 33 مرتبہ آپ پڑھیں۔ آپ آئل پہ دم کریں، اس آئل کو لگائیں، کنگھی پہ دم کریں، کنگھی کو پھیریں۔ بال گر رہے ہیں، آپ کنگھی پہ یہ پھونک کر کنگھی پھیریں، انشاءاللہ کنگھا پھیرنے سے بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی۔ آئل سے مساج کریں، پورے نیچے سر کے جو ہے سکن تک چلے جائیں اور اس پہ مساج کریں، اور 33 مرتبہ یہ دم کر لیا کریں۔ انشاءاللہ صرف آپ نے 21 دن تک یہ عمل کرنا ہے، آپ کے بال مضبوط بھی ہو جائیں گے، گھنے بھی ہو جائیں گے اور لمبے بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو مضبوطی عطا فرمائے گا۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، اور اس عمل کو اکثر طور پہ حضرت اقدس شاہ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ اپنے مریدین کو بتلایا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔